رکھے ہیں سب، زکاتیں دی ہیں سب، جتنے حج عمرے کیے ہیں سب قبول ہو گئے، دعویٰ کرو گے؟ ایک امید کی سوا ہے کیا؟ کسی کو یقین نہیں۔ تو اتنا بے یقین وسیلہ، جس وسیلے پر یقین ہی نہیں قبول ہے کہ نہیں، اس وسیلے کو کس طرح پیش کرو گے؟ کیا وسیلہ لائے ہو؟ نماز، تیری نماز تو قبول ہی نہیں، پھر وسیلہ کیسے؟ صرف امید ہے نا۔ تو حضرات میں پوچھتا ہوں، ہم ایک ایسا وسیلہ عرض کریں گے کہ جس کے متعلق کوئی کہے کہ جی امید ہے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے، اس کے متعلق کہنا پڑتا ہے کہ یہ وسیلہ، اس پر یقین ہے، یقین سے ذرا کمزوری دکھائی تو بندہ کافر ہے۔ اور نماز پر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری نماز قبول، میرا حج قبول نہیں۔ ایک وسیلہ اور ہے جس کے متعلق دعویٰ کرے مومن کہ یہ وسیلہ مقبول وسیلہ ہے اور میرا وسیلہ ہے۔ وہ کون ہے؟ جس کے صدقے نماز آئی ہے، جس کے صدقے نماز آئی۔ اے اعمال صالحہ پر زور دینے والوں، میں بھی زور دیتا ہوں، آپ بھی دیتے ہیں کہ اعمال صالحہ ادا کرو، کمائی کرو، مگر صرف اس کو وسیلہ بنا لینا، کیا دانش مندی ہے تمہاری؟ میں پوچھتا ہوں کہ نبی پاک پہلے آئے یا نماز پہلے آئی؟ یہ آپ کو کس نے لا کے دی نماز؟ نبی پاک نے۔ تو یہ نماز خود محتاج ہے نبی پاک کی، یہ نماز خود محتاج ہے نبی پاک کی۔ جو محتاج ہے اس کو وسیلہ بناتے ہو، اور جس کے سب محتاج ہیں اس کو وسیلہ نہیں بناتے آپ۔ اچھا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ایک بات اور عرض کر دوں، وہ یہ کہ نماز تارا سنگھ پڑھے تو ہو جائے گی، چمن داس پڑھے تو، رام داس پڑھے تو، کینیڈی پڑھے تو، کیوں؟ وضو ہو، کپڑے نئے پہنے، وضو کر کے آئے، غسل کر کے آئے، خوشبو لگا کے آئے، پوری شیشی انڈیل کے آئے، اور منہ کعبے کی طرف بڑھے، پگڑی باندھ لے، ٹوپی رکھے، اللہ اکبر، 4 رکعت نماز فرض، پیچھے حافظ جی کے اللہ اکبر، اور سورتیں پڑھتا ہے، الحمد پڑھتا ہے، اتحیات پڑھتا ہے، نماز ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں ہوتی؟ کہ مومن نہیں نا۔ اور مومن کب ہوتا ہے؟ مومن کب ہوتا ہے؟ جب وہ بندہ نبی کا ہو جائے، جب وہ بندہ نبی کا ہو جائے، جو نبی کا ہو گیا اس کو مومن کہتے ہیں۔ اور جو مومن ہوتا ہے وہ نمازی ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے وہ نمازی ہوتا ہے، اور جو مومن ہے وہ نمازی۔ تو معلوم ہوا کہ جب تک ایمان نہیں آیا نماز فرض نہیں، جب تک ایمان نہیں ملا خدا راضی نہیں، جب تک ایمان نہیں ملا نیکی نہیں۔ تو ایمان کس کو کہتے ہیں؟ نسبت رسول کو، اطاعت رسول کو، عشق رسول کو، محبت رسول کو، عظمت رسول کو، تائید رسول کو، تصدیق رسول کو۔ تصدیق نبی کے بعد ایمان ملتا ہے، ایمان کے بعد نماز ملتی ہے۔ تو جس نے نماز کو نماز بنایا، عبادت کا درجہ دیا اور قبولیت کا لباس پہنایا، وہ وسیلہ نہیں، اور تیری نماز وسیلہ ہے۔ اب میں مانتا ہوں کہ یہ نماز وسیلہ ہے، مگر نبی کے وسیلے سے وسیلہ ہے۔ قرآن وسیلہ ہے مگر نبی کے وسیلے سے وسیلہ ہے، اور طواف وسیلہ ہے نا، اور کعبہ وسیلہ ہے، حجر اسود
وسیلہ ہے، مقام ابراہیم وسیلہ ہے، مقام اسماعیل وسیلہ ہے۔ حضرات یہ سارے وسیلے، مگر نبی کے وسیلے سے وسیلہ، نبی کی نسبت درمیان سے نکل جائے تو سب بے وسیلہ، نہ ہیلا نہ وسیلہ، کچھ بھی نہیں۔ معلوم ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اعمال صالحہ ضرور کرو، مگر مجھے ملنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اور وسیلہ کون تلاش کرے گا؟ جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا۔ ہر ایک کو تو نہیں فرمایا، پہلے فرمایا تقوی اختیار کر، تقوی کے بعد وسیلہ اختیار کر، تقوی کے بعد۔ اور اگر کوئی کہے یہ نیکیاں اعمال صالحہ یہ ملاتے ہیں تو خدا نے فرمایا اتقوا اللہ میں تو سب نیکیاں آ گئیں، اس کے بعد وسیلے کی بات ہے۔ وسیلہ ہے مجھے ملنے کے لیے، نیکیاں ہیں تجھے پاک کرنے کے لیے، نیکیاں ہیں تجھے پاک کرنے کے لیے، وسیلہ ہے مجھے ملنے کے لیے۔ تو نیک ہونے کے بعد وسیلہ ایسا کر جو تیرے نزدیک بھی ہو، میرے نزدیک بھی ہو۔ وسیلہ ایسا چاہیے جو تجھے بھی جانتا ہو، مجھے بھی جانتا ہو۔ وسیلہ ایسا ہو جو تیرا بھی محبوب ہو، میرا بھی محبوب ہو۔ وسیلہ ایسا چاہیے جو تیرے بھی قریب ہو، میرے بھی قریب ہو۔ تو فرمایا میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہوں نا، میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہوں، تمہیں وسیلہ ایسا دینے لگا ہوں۔ میں تمہیں وسیلہ ایسا دینے لگا ہوں کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ میرا نبی ہے ایمان والو، جس طرح میں تمہارے روح سے بھی تمہارے زیادہ نزدیک ہوں، اسی طرح میرا نبی جو تمہارا وسیلہ ہے وہ بھی تمہاری روح سے تمہیں زیادہ نزدیک ہے۔ تو وسیلہ وہی ہوگا جو اتنا نزدیک ہو۔ ان دونوں کا آپس میں پیکٹ ہے، جو تیری طرف آئے گا اس کو ادھر بھیجنا، جو ادھر آئے گا ادھر بھیجنا۔ جو خدا کو تلاش کرے، خدا فرماتا ہے مجھے اچھے لگے ہو، تم بہت اچھے لگے ہو، میرے لیے کر رہے ہو نا، پھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر، تاکہ وہ تمہیں سمجھائیں، اس قابل بنا دیں آگے۔ اور جب وہاں پہنچا تو وہ پہنچ کے عرض کیا کرتا ہے؟ آپ کی حضور آیا ہوں، تو فرمایا ادھر کیا ہے؟ ادھر جاؤ، ادھر جاؤ جی، وہاں تو راستہ ہی نہیں معلوم، تو پھر ملے جاؤں گا، کیونکہ میں ہوں داعین الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، میں داعی بھی ہوں، چراغ بھی ہوں، میں رہنما بھی ہوں، اور چراغ بھی، روشنی بھی میرے پاس ہے۔ سفر ہو روشنی نہ ہو، سفر ہو رہنما نہ ہو، تمہاری نماز تمہیں کیا دے گی اگر نبی راضی نہ ہوئے تو؟ اور سنو، مسجد نبی میں، اچھا حضرات وقت تو بہت ہو گیا، آپ کیا چاہتے ہیں بس کر دوں جی؟ اچھا دیکھو، میں نے آپ نے بڑے کھلے دل سے پوچھا کہ بس کروں کہ نہیں، بڑی خوشی سے پوچھا ہے، کون منتاں کر کے بس کرا سو؟ آپ نے میری دعوت قبول نہیں کی نا؟ نماز، حضرات میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ مسجد نبی، علماء نے بہت بتایا آپ کو، بار بار بتایا، بار بار، لیکن چونکہ مضمون میں بات آ گئی ہے اس لیے بیان کرنے لگا ہوں، کوئی نئی بات تو نہیں۔ مسجد نبی میں کچھ لوگ نمازیں پڑھنے کے لیے گئے، پڑھ رہے تھے، خالی نماز نہیں پڑھی، نبی پاک کی غلامی میں نماز پڑھی، نبی کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ نبی پاک نے اللہ اکبر فرمایا تو انہیں ہاتھ باندھے، نبی نے سلام پھیرا تو انہوں نے سلام پھیرا۔ نمازیں سب نبی پاک کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھی ہے۔ ممبر پاک پر حضور نے بیٹھ کے فرمایا فلاں کھڑے ہو جاؤ، فلاں کھڑا ہو جاؤ، فلاں کھڑا ہو جاؤ، فلاں کھڑا ہو جاؤ۔ بڑی بڑی خوبصورت پگڑیاں، جبے، چادر، جہاں داغ اور ٹخنے ننگے، اور خوبصورت لوگ، خوبصورت لباس، بڑی بڑی مشرب مقطع داڑیاں، اور
سرخ و سفید چہرے اور بات بات پر اللہ کا نام تسبیح اور اللہ کا نام تسبیح.